ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے 68-1 جو کہ رضاکارانہ طور پر ہوتی ہے، یعنی کہ جو لوگ خود چلے جاتے ہیں وہ ہوتی ہے. اور جن لوگوں کو فورسلی پکڑا جاتا ہے تو ان کے پاسپورٹ کے اوپر موسٹلی 46-1 کی سٹیمپ لگتی ہے، یعنی کہ زبردستی جو پکڑ کر بھیجا جاتا ہے. تو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. جو 46-1 ہوتی ہے تو اس کے اوپر پابندی بھی ہوتی ہے اور جرمانہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے واپس آنے میں بھی کافی السلام علیکم. آئی ایم عباس حسین فرام کوریا اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل کوریا پاک انفو. پیارے دوستو، آج کی میری ویڈیو ساؤتھ کوریا میں ان لیگل لوگوں کے حوالے سے ایک نئی پالیسی بنائی گئی ہے اس بارے میں ہے. پیارے دوستو، آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ بھی ہوگا اور پتہ بھی ہوگا کہ کوریا اپنے آپ کو کوریا نے اپنے آپ کو بہت اچھا ڈیولپ کیا ہوا ہے. تو یہاں پر روزگار ہر بندے کو ایزیلی مل جاتا ہے اور آسانی سے مل جاتا ہے. اور قانون کی اور کوریا میں آپ لوگوں کو اس چیز کا بھی پتہ ہوگا کہ یہاں پر قوانین کی بھی پابندی ہوتی ہے، انصاف بھی ہوتا ہے اور امن بھی یہاں پر ہے. تو اس لیے کوریا میں جو بھی بندہ آتا ہے تو اس کا واپس جانے کا دل نہیں کرتا. لیکن ہر بندے کو چاہیے کہ جو بھی بندہ یہاں کوریا آتا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ویزے کو وہ مضبوط کرے. اگر اس کے پاس ویزا ہوگا تو وہ کوریا میں لانگ ٹرم رہ سکتا ہے اور اپنے کام کو بھی تلاش کر سکتا ہے. لیکن جو لوگ کوریا میں آتے ہیں اور اپنا ویزا مضبوط کرنے کی بجائے پیسے کمانے میں لگ جاتے ہیں تو جب ان کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور وہ کوریا چھوڑنے کا بھی دل نہیں کرتا اور پاکستان جانے کا بھی دل نہیں کرتا. تو اسی لیے پھر وہ لوگ دوسرے راستے اپناتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگ ان لیگل ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ یہاں پر ان لیگل ہو جاتے ہیں پھر انہیں وقتی طور پر تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر سٹے کریں گے، لیکن آنے والے وقتوں میں یا جو تھوڑا ان کا ٹائم گزرتا ہے تو ان کے لیے جیسے جیسے مشکلات بڑھتی ہیں تو پھر ان کو یہ چیز ریلائز ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ بہت بڑی غلطی کی. آپ لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہے یا نہیں ہے؟ تقریباً کوریا میں 4 سے 5 لاکھ کے قریب ان لیگل لوگ رہتے ہیں، جس میں سے ہمارے ملک پاکستان کے تقریباً 3 سے 4 ہزار کے قریب لوگ ہیں. اور 2020 سے کورین امیگریشن نے کوریا کنٹری نے یہاں کوریا میں جو لوگ یہاں کوریا میں ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو لوگ ان لیگل ہیں وہ چلے جائیں اور واپس بھی انہیں آنے کا راستہ جو دیا ہوا ہے. یہ پالیسی انہوں نے 2020 سے شروع کی ہوئی ہے. جو لوگ رضاکارانہ طور پر خود چلے جائیں گے تو اسی تقریباً گزشتہ 3 سال سے اسی پالیسی کے اوپر کام ہو رہا ہے اور کافی کنٹریز کے لوگ گئے بھی ہیں اور لوگ واپس بھی آئے ہیں تاکہ اسی پالیسی کے تحت جو لوگ جاتے ہیں انہیں واپس آنے کا موقع بھی ملتا ہے. لیکن بدقسمتی سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈرتے ہیں کہ ہم اس پالیسی کے تحت جائیں یا نہ جائیں، لیکن ان کے لیے اگر چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ سب سے زیادہ اور بہترین بینیفٹ بھی ہوتا ہے. اب یہ جو آپ لوگ سن رہے ہیں آج کل کے کوریا میں کافی پکڑ دکڑ بھی ہو رہی ہے. اور کل بھی مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ وہ بس سٹاپ پر بیٹھا تھا تو وہاں پر بھی اسے امیگریشن نے چیک کر لیا. اور میرے ساتھ بھی ایسا 2 دفعہ ہوا کہ میں ایک مارکیٹ میں گیا تو ایک موڑ پر مجھے کچھ لوگوں نے چیک کیا، تو اس کے بعد جب میں اسی مارکیٹ میں دوسری موڑ پر گیا تو وہاں پر بھی 2 لوگ کھڑے تھے تو انہوں نے بھی مجھے چیک کیا. یعنی کہ آج کل سختی بہت زیادہ ہے. تو یہ سختی اس وجہ سے ہے کیونکہ کوریا میں جب سے کرونا آیا ہے تو جو لوگ یہاں کوریا میں وزٹ پر آئے تو وہ یہ ٹکٹس وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے، جہاز نہ ہونے کی وجہ سے وہ واپس نہیں جا سکے. اور اس کے علاوہ جو ان اینڈ ورک ویزے پر جو لوگ یہاں پر موجود تھے تو وہ اپنا اگلا ویزا نہ ملنے کی وجہ سے یا نہ آنے کی وجہ سے ڈر کے مارے کافی سارے ان میں سے بھی ایسی تعداد ہے کہ جو واپس نہیں جا سکی. تو اس وجہ سے یہ ان ساری صورتحال کو دیکھ کر اس وجہ سے انہوں نے یہ جو پکڑ دکڑ کا سلسلہ ہے دوبارہ یہ شروع کیا ہوا ہے تاکہ جتنے ہمارے ملک میں لیگل لوگ رہیں گے تو وہ ملک کو ٹیکس وغیرہ بھی دیں گے، جس سے ملک کی معیشت میں فائدہ بھی ہوگا. تو اسی طرح اب جو دوبارہ یہ اکتوبر میں اسی مہینے میں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو بھی پالیسی بنتی ہے تو وہ سب سے پہلے جو ان کی منسٹری آف جسٹس ہے وہاں پر آتی ہے، اس کے بعد امیگریشن پر آتی ہے. یہ منسٹری آف جسٹس کا ہی لیٹر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے اکتوبر تقریباً 5 تاریخ سے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ جو لوگ کوریا میں ابھی تک ان لیگل موجود ہیں انہیں چاہے جتنا بھی ٹائم ہو گیا ہے یا وہ پہلے کسی ویزے پر بھی تھے اب وہ ان لیگل ہیں، اگر وہ رضاکارانہ طور پر اپنے ملک واپس
واپس چلے جاتے ہیں. اور جو انہوں نے یہ پالیسی بنائی تھی یہ ان کی پالیسی تھی 30 اپریل سے لے کر اب 31 اکتوبر تک ہے. یعنی کہ اس ٹائم کے دوران جس نے اپنی تیسری ڈوز بھی ویکسینیشن کی کروائی ہوئی ہے اور وہ خود کوریا چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے تو اسے کوریا واپس آنے کے لیے بھی پابندی نہیں ہوگی. اور جب وہ جائے گا تو اس کو جتنے بھی سال کوریا میں رہ چکا ہے اس کے اوپر جرمانہ وغیرہ بھی کچھ نہیں ہوگا. یہاں میں آپ لوگوں کی معلومات میں یہ بھی اضافہ کرتا چلوں کہ جب یہاں سے ایک ان لیگل بندہ جاتا ہے یا اسے ڈپورٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جب وہ فائنل جو اس کا امیگریشن میں ہوتا ہے تو اس کے پاسپورٹ کے اوپر 2 قسم کی سٹیمپس لگتی ہیں. ایک ہوتی ہے 68-1 جو کہ رضاکارانہ طور پر ہوتی ہے یعنی کہ جو لوگ خود چلے جاتے ہیں وہ ہوتی ہے. اور جن لوگوں کو فورسلی پکڑا جاتا ہے تو ان کے پاسپورٹ کے اوپر موسٹلی 46-1 کی سٹیمپ لگتی ہے یعنی کہ زبردستی جو پکڑ کر بھیجا دیتا ہے. تو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. جو 46-1 ہوتی ہے تو اس کے اوپر پابندی بھی ہوتی ہے اور جرمانہ بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے واپس آنے میں بھی کافی ٹائم کی وہ جو اس کا کیس ہوتا ہے یا جو اس کا جتنا ٹائم کوریا میں گزارا ہوتا ہے یا کوئی انلیگل ایکٹیویٹی میں یا کوئی کرائم وغیرہ میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں تو اسی لحاظ سے پھر ان لوگوں کے اوپر پابندی بھی ہوتی ہے. تو جس نے 3 ڈوزیں لگوائی ہیں اسی ٹائم کے دوران وہ چلا جاتا ہے تو واپسی وہ بالکل ایزی طریقے سے کوریا آ سکتا ہے. یہ ان سب لوگوں کے لیے ہے جو یہاں پر ان لیگل چاہے کسی بھی وجہ سے ختم کر کے رہ رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ اس ایک مہینے سے تقریباً 10واں 11واں 12واں یہ 2-3 مہینوں میں تقریباً زیادہ لوگوں کے اوپر توجہ دی جاتی ہے. جن کو پکڑنے کا سلسلہ ہوتا ہے وہ زیادہ کیا جاتا ہے. اس مرتبہ منسٹری آف جسٹس نے امیگریشن کے ساتھ ساتھ 3-4 اور محکمے ہیں جیسے محکمہ پولیس ہو گیا محنت ندمبو یا اس طرح زراعت کا محکمہ یا انفراسٹرکچر کا انویسٹیگیشن کا اس طرح کے بھی ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو یہ بھی اجازت دی گئی ہے کہ آپ لوگ بھی جو آپ کو لگتے ہیں یا جو لوگ آپ کو یہاں پر ہیں آپ لوگ بھی ہماری مدد کریں اور جو یہاں پر انلیگل ہیں تو ان لوگوں کو ہماری ہیلپ کریں انہیں پکڑوانے میں ہماری مدد کریں. یعنی کہ ان لوگوں کے بھی ہیلپ لے کر کافی تعداد میں لوگوں کو یہاں پکڑا جا رہا ہے. تو لہذا آپ لوگوں کو احتیاط بھی کرنی چاہیے. اور اگر آپ انلیگل ہیں تو آپ کو اگر واپس کوریا آنے کا آپ کا ذہن ہے اور اگر واپس آنے کا ذہن نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ کو کوریا جانے سے ابھی آپ کو پاس ٹائم ہے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں اور واپس نہیں آنا چاہتے تو آپ کو بغیر جرمانے کے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں خود جاتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ بھی کوریا میں انٹر ہو سکتے ہیں. جبکہ اس طرح کی پالیسی وغیرہ پچھلے دوروں میں نہیں بنتی رہی. جنہیں پکڑ کر واپس بھیجا جاتا ہے جنہیں بھیجا جاتا ہے یا جو لوگ خود جاتے ہیں تو ان دونوں کے لیے مختلف قوانین کے رول ہوتے تھے اور جو بعض لوگوں کے اوپر بہت زیادہ لمبی پابندی بھی ہوتے تھے. تو لہذا جو بھی انلیگل بھائی ہیں کوریا میں انہیں چاہیے کہ وہ اس پالیسی سے فائدہ اٹھائیں. جتنا کچھ یہاں پر کمایا ہے کما لیا. اگر آپ 5 سال یا 7 سال 2 سال سے انلیگل ہیں اور اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو اگر آپ کو وہ بھیجتے ہیں اور اگر آپ واپس آنے کا بھی ذہن ہوتا ہے تو پھر آپ کا یہ جرمانہ کروڑوں میں بھی جا سکتا ہے. لہذا اس پالیسی سے آپ تمام دوستوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جب اس کے لیے جب آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیس بالکل آسان ہے کہ آپ جو آپ کے قریب ترین امیگریشن ہے وہاں پر اپنا پاسپورٹ اپنی جو ٹکٹ بکنگ کرائی ہوئی ہے وہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو فل پاپ چھیریو شنگوسو ہوتا ہے جسے ڈپارچر لیٹر کہتے ہیں وہ بھی فارم فل اپ کر کے جائیں گے. تو وہ آپ کو 3 دن سے لے کر 15 دن کے اندر آپ کو وہ جو پیپر ہے وہ فائنل کر کے دے دیں گے. آپ اس کے بعد جو آپ ٹکٹ آپ نے کرائی ہوگی اس سے 15 دن 20 دن پہلے جائیں تو وہ آپ کو فائنل کر کے دے دیں گے اور آپ اسی پیپر کو ساتھ لے کر جائیں گے. تو آپ جب اپنے کنٹری میں جا کر اس میں اپلائی کریں گے ایمبیسی میں تو وہاں پہ وہی پیپر دکھائیں گے اور جب آپ یہاں پر جائیں گے تو آپ ایزیلی جا سکتے ہیں. اور اگر آپ اس طرح نہیں کرتے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے یا میں مشکلات ہوں گی تو آپ جس دن آپ نے اپنے ٹکٹ کرائی ہے تو آپ ایئرپورٹ پر 3-4-5 گھنٹے پہلے چلے جائیں. وہاں پر امیگریشن کا پروسیس کمپلیٹ کرا کر تو آپ وہاں سے بھی جا سکتے ہیں. اس بارے میں اگر آپ نے مزید معلومات لینی ہے تو آپ کا 1345 امیگریشن کے نمبر پر کال کر بھی ان سے مزید آپ معلومات لے کر اس میں اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا آپ کو مزید اس میں ڈیٹیل چاہیے تو آپ وہاں ان سے کال کر کے اس سے بھی معلومات لے سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.